بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی پیاری زبردست حدیث ہے۔ گویا علم کا ایک سمندر ہے اور علم کی اہمیت کے اوپر زور اور علماء کی ضرورت کے اوپر زور دیتی ہے یہ حدیث۔ دیکھیے، ایک اور حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر دور میرا دور، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا۔ یعنی علمی لحاظ سے سب سے جو بہترین دور تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ تھے ان کی موجودگی میں وحی کا نزول بھی ہوتا تھا، قرآن کا صحیح معنی مفہوم سمجھاتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے۔ پھر دوسرا دور آیا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سارے صحابہ جس دور میں موجود تھے، وہ بھی بہت ہی زبردست علمی اور تقوی کا دور تھا، شرک کا دشمن دور تھا، طاغوت کا دشمن دور تھا۔ پھر اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کا دور آیا۔ گویا یہ 3 صدیاں جو تھیں، اگرچہ تقوی میں کمی آتی گئی لیکن علم جو قرآنی علم تھا، ایمانی علم تھا، وہ اصلی حالت میں موجود تھا۔ پھر تیسری صدی کے شروع میں یہ صوفیوں نے وہ گمراہی پھیلائی، یہ وحدت الوجود کے عقیدے، وحدت الشہود اور حلول کے مشرکانہ عقیدے اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی۔ ابن عربی نے، ابراہیم ادم نے، بایزید بستامی نے، اور پھر یہ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور پھر ان کی واقعات، ان کے خدام آگے بریلویوں کی شکل میں، دیوبندیوں کی شکل میں، اہل حدیثیوں کی شکل میں سامنے آئے۔ تو یہ تیسری صدی کے اندر احمد بن حنبل کے ذریعے یہ عود روح فی القبر کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد روح پھر اس جسم میں واپس آ جاتی ہے اور یہ مردہ سننا شروع ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے، اور یا روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو گمراہی قبر پرستی کی بنیاد پڑی ہے، اس کو پھر آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور امام نووی ہو گئے۔ یہ جتنے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو اعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں یا آج کے یہ علی انجینئر مرزا طارق جمیل ہوں یا طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں یا منور سلطان ہوں، ان سب نے شرک کے ساتھ رابطہ ضرور رکھا ہے۔ تو اس طرح علم جو ہے وہ جہالت کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے، اور نام اس کا علم کا دیا ہے، چونکہ یہ مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں۔ ان مدرسوں کے اندر جو شرک اور کفر کے اڈے ہیں، فیکٹریاں ہیں، جو یہ اپنی ایک خوبی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح معنوں میں خامی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، جب کفر و شرک پھر اپنی بلندیوں پر پہنچا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر رحم فرمایا، اور اس دور کے اندر ایک صحیح معنوں میں عالم دین، مجاہد عالم دین، موحد عالم دین توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے۔ ان کا نام ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کفر و شرک کے اوپر ایسی چوٹ ماری اور اس کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا، اور یہ سماع موتا کے عقیدے کو، حیات نبی فی القبر کے عقیدے کو، عرض اعمال علی نبی کے عقیدے کو شرک کی جڑ قرار دیا۔ اور اسی طرح یہ جو وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، حلول ہو، اس کو شرک کے ستون قرار دیا۔ اس طرح اپنی کتابوں کے اندر جو اگرچہ مختصر ہیں لیکن بہت ہی زیادہ، جس طرح دریا کیا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایمان خالص قسط اول کے اندر انہوں نے یہ سارے صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا، ان کے باطل عقائد کو رد کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر شرک کے دروازے کو بند کیا۔ پھر ایمان خالص اس دوم کے اندر ان علماء کے جتنے یہ باطل عقیدے تھے، خاص کر عود روح فی القبر کا مشرکانہ عقیدہ، اور یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، ان ساری باطل اور یہ گڑھی ہوئی جتنی منکر روایتوں کے ذریعے یہ عقیدے پھیلائے گئے تھے، ان کی بھی بالکل نشاندہی کی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر وفات النبی کے اوپر پورا ایک کتابچہ لکھا، تعویذات گنڈے کے اوپر کتابچہ لکھا، واسطے اور وسیلے کے اوپر ایک کتابچہ چھوٹا سا لکھا، فلاح کے راستے کے اندر شرک کی قسموں کی نشاندہی کی، اور عذاب برزخ میں بتایا کہ یہ جو عذاب قبر ہوتا ہے یہ اوپر برزخ میں ہوتا ہے، زمینی گڑھے میں نہیں ہوتا ہے،
اسی طریقے سے انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، دنیاوی قبروں میں نہیں۔ اس طرح ٹائٹل باندھ کر ڈاکٹر صاحب نے یہ سارے عقائد جو ہیں ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا، اور اپنی کچھ کتابوں کے آخر میں ان سب مسلک پرستوں کے جتنے باطل عقائد تھے ان کے فوٹو دیے کہ دیکھو قرآن و حدیث یہ کہہ رہا ہے اور حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کو قرآن و حدیث کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب 1986 میں وفات پا کے یہ دنیا ایک بہت بڑے عالم دین سے محروم ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب دین کو اجرت کا ذریعہ نہیں بناتے تھے، بلکہ اذان کے اوپر اجرت لینا، نماز پڑھانے کی اجرت لینا، یا یہ جو مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا، اور کہا کہ یہ ایسے لوگ یہ پھر جو ہے یہ شیخ القرآن نہیں بلکہ حرام خور ہیں۔ اس طرح ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری، اسی وجہ سے یہ سارے ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں۔ یہ کبھی کبھی ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ علی انجینئر بھی، توصیف الرحمان راشدی بھی ڈاکٹر صاحب سے جو اختلاف رکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے اکابرین کے اوپر اور ان کے کفر و شرک کے اوپر لات ماری ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ بہرحال حالات جس طرح پہلے بدلی ہوئے تھے یہ حالات بھی ایک جیسے نہیں رہے ہیں۔ 2017 کے اندر آ کے ڈاکٹر صاحب کے بعد جو امیر جماعت بنائے گئے تھے محمد حنیف، انہوں نے پھر سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر گھسا دیا، علم کو جہالت کے اندر مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور اس طرح جماعت پھر مشرک بن گئی۔ تو یہ جتنے یہ حالانکہ بڑے بڑے سمجھے جانے والے تھے، منور سلطان ہو گئے، عبداللہ عمر دورانی ہو گئے، قاری خلیل الرحمان ہو گئے، چودھری اشرف ہو گئے، حکیم رمضان، یہ جتنے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اس گمراہی اور جہالت کو اختیار کر لیا محمد حنیف کی وجہ سے۔ اور جو کچھ دو تین اور یہ گروپ بن گئے، ان کے اندر بھی اختر بیگ صاحب نے کوئی ڈگری حاصل کی، یا دوسری طرف یعقوب علی اہل علم سمجھے جاتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے اختلاف کیے۔ فیاض محمود باجوہ بھی اپنے آپ کو بہت علم والے سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی چیزوں سے اختلاف کر کے انہوں نے اپنے آپ کو پھر گروپ بندی کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے صحیح علم حاصل کرنا۔ بہرحال میں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے کہ اگر کسی کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنا ہے تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھے، اور یوٹیوب کے اوپر ان کے بیانات ہیں۔ سوال و جواب کی ایک کتاب بھی باقاعدہ مرتب ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ علمی خزانہ ہیں، اور بہت ہی زیادہ یعنی قرآن و حدیث کی صحیح تشریح کی ہے اللہ کے اس بندے نے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں مالک نے رحمت فرمائی ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے آ کے دین کی مکمل یعنی تشریح کر کے وفات پا چکے، اور ان کے بعد صحابہ کی زندگیاں محفوظ ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی محفوظ ہے، ان کی حدیث محفوظ ہیں۔ تو جس نے صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، یا تو خود قرآن و حدیث سے علم حاصل کرے، اور اگر کسی معاملے میں چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو جس طرح قرآن کا یہ حکم ہے کہ اہل علم سے پوچھو، تو اس دور میں اہل علم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل، جنہوں نے ذرہ برابر کوئی لچک اور جھول نہیں دکھائی ہے کسی معاملے کے اندر، اور یہ ان کا فکرہ بہت مشہور ہوا کہ ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تب بھی یہی حق ہے۔ تو لہٰذا جس معاملے میں انہوں نے قرآن و حدیث کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وہ بالکل حق ہے۔ چاہے یہ سجدہ یوسف کے معاملے میں ہو، بتایا یہ سجدہ شکر تھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور یہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یہ جو چاہے ابن کثیر ہوں، یا ڈاکٹر اسرار ہوں، طاہر القادری ہوں، یا علی انجینئر صاحب ہوں، یا محمد حنیف ہو، عبداللہ عمر دورانی ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، ان کے عقیدے شرکیہ ہیں، یہ انہوں نے شرک کی طرف جھکاؤ کیا ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں، اس طرح ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا۔ اور پھر یہ چاہے ملائکہ کے سجدے کا معاملہ ہو، اس میں بھی بتایا کہ 7 جگہ حکم موجود ہے، اور یہ سجدہ کیوں کرایا گیا یا کیسے ہوا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے، متشابہات میں ایسے لگتا ہے۔ لہٰذا جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اتنی ہم مانتے ہیں، اس سے آگے جو بڑھتا ہے اس کے دل میں زیغ ہے۔ تو
یہ ساری چیزیں کھول کھول کے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں، تاکہ یہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بالکل جائز ہے اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائے کتنے فہم و فراست والے تھے اور کس قدر دور اندیش تھے، اور بہت زیادہ ان کی کوشش تھی کہ یہ ایمان کی دعوت ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے۔ اور ایک سوال و جواب کے سیشن میں کہا کہ یہ ایمان کے معاملے میں ہمیں بال برابر کوئی نئی معاملہ ہے، اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے للکارا ہے پورے ان طاغوتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دے مالک، اور ہم جو اس راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بالکل شعور کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی گزشتہ 38-39 سال سے ایمان کے اندر جب سے میں نے قدم رکھا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ایمان کے حوالے سے کبھی کوئی شک ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خود کمزور ہیں، یعنی اس انداز سے ہمارا علم تو نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دور کے اندر، لیکن پھر بھی جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بالکل دل کے اندر اتر گئی ہے کہ یہی حق ہے۔ کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر صرف ایک یہ شمع روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی اس شمع کو اور بڑھائے، مالک ہمیں استعمال کرے۔ جمائے رکھے بڑے بڑے آئے ہیں لیکن پھسل جاتے ہیں، جماؤ نہیں دکھاتے ہیں۔ جو جماؤ گروہ دکھائے گا اس ایمان عقیدے کے اوپر وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔